آگے بھائی کہتے ہیں ریاکاری یا دکھاوے سے کیسے بچیں، خاص طور پر حاجی پکارنے سے؟ میرے بھائی جب لوگ آپ کو شروع میں حاجی کہنا چاہیں، آپ کہیں مجھے حاجی نہ کہو، تو آئندہ کوئی نہیں کہے گا، لیکن شروع میں آپ خاموش ہو گیا تو آئندہ بھی پھر لوگ کہتے رہیں گے. تو جیسے جیسے آپ کو حاجی کہا جائے گا ویسے ویسے آپ کہیں گے میں واقعی حاجی ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ میں وہی میں نے جو پہلے بھی بات کی تھی، آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں میں نے کتنا بڑا کام کر لیا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے. اللہ اکبر. جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ مومنون میں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، جبکہ دل ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں. عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پھر ڈر بھی رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدکار ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق کی بیٹی، یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو نہیں ہے، یہ بدکار نہیں ہے، یہ پکے سچے مسلمان ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ڈر یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ قبول کرے کہ نہ کرے. آپ نے 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ لگا دیا، آپ نے ٹائم لگا دیا، اس نے قبول کیا یا نہیں کیا ہمیں کیا پتا. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ 2 نبی ہیں، اور عمل کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کی تعمیر. آپ نے تو صرف طواف کیا ہے نا، انہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول کر لیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے حج کیے کتنے کیے ہیں، بات یہ ہے کہ اللہ نے قبول بھی کوئی کیا ہے کہ نہیں کیا. بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، بات یہ ہے کہ کوئی نماز اللہ کے ہاں شرف قبولیت اس نے پایا یا نہیں پایا کسی نماز نے. یہ مسئلہ ہے میرے بھائی.